معلوم ہو گیا کہ روزہ فاصلوں سے نیت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آدمی کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے پانی جان سکتا ہے، اس کے سجائے دریا سے پانی پی لے، کلی کر رہا ہے پانی پی لیا تو کون دیکھنے والا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزے کا تعلق براہ راست نیت سے ہے، براہ راست باطن سے ہے۔ جب آدمی روزہ رکھے گا تو اس کا باطن ٹھیک ہو جائے گا، خداش کو اتنا ہی خدا نخواستہ برا ہو کہ وہ روزے میں سے نیت خراب کر لے، روزے میں کوئی نیت خراب کر لے تو بھائی نیت خراب کرنے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے آج کل جو معاملہ ہے وہ بد نیتی کا کم بے نیتی کا رہتا ہے کہ لوگ نیت کرتے ہی اچھے سے اچھا کام کر لیتے نیت نہیں کرتے، تو روزہ جو ہے یہ استحصال نیت کا بھی مشق کراتا ہے، یہ نیت کی مشق کرو کیونکہ یہ اندر ٹھیک کرتا ہے، باطن کو دور کرتا ہے، تو جب آدمی اپنے باطن کی فکر کرے گا تو نیت کا استحصال بھی کرے گا۔ اب اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم یہاں رمضان کے آئے ہیں تو ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے اور اپنی نیت پہلے ہی سے ٹھیک کرنی چاہیے کہ نہیں ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پر ٹھیک کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ روزے کو روزے کی طرح رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہی ہے کہ روزہ جو ہے یہ کیسے کہ رکنے کا نام ہے، روزہ الانفاق، عربی میں روزہ کہتے ہیں رک جانا۔ بہت کن کن باتوں کو رک جانا، بہت سی باتیں واجب ہیں، بہت سی فرض ہیں، بہت سی مستحب ہیں، بہت سی سنت ہے، مطلب روزہ کرتے ہیں اور اللہ نے کیا واجب فرض سنت مستحب یہ سب کچھ نہیں، یہ سب فارغی چیزیں ہیں اللہ کیا تو ان کے نزدیک سب برابر ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے کہا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، لیکن اللہ نے کیا سب اپنی جگہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیت کی تصدیق کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ چھوٹا بھی کام کرے گا تو اس کا کام بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو روزے میں بہت چیزیں فرض ہے چھوڑنا، اس سے رک جانا، کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے اور غلط کام نہیں کرنے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ لیکن اور بہت سے ایسے کام ہیں جس سے روزہ مفتی فتویٰ نہ دے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن متقی اگر بننا چاہتے ہیں تو اندر سے فتویٰ آئے گا کہ ٹوٹ گیا۔ اندر سے متقی جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس تک سے خلقت یعنی اپنے دل کو وہ بتائے گا صحیح، اور اندر سے اگر سمجھا جائے تو اندر سے مان آئے گی آپ کا روزہ بیکار ہے۔ ایسے میں کیا ہے، اگر آپ غیبت کرتے ہیں یعنی غیبت میں ہم مبتلا ہیں، دوسروں کی برائی کرنے میں مبتلا ہے، یا بلا وجہ گوئی میں مبتلا ہے، بلا وجہ کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات نہیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کا اور ہمارا روزہ کیا رہ جائے گا؟ تو آج روزے سے فائدہ نہیں ہوتا، مجھے یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے تو ہیں لیکن ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے روزے کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کا جو نفع ہونے والا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کو طے کرنا چاہیے کہ ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے روزہ مٹ جائے، روزہ ختم ہو جائے اور اس کے سماج ہم کو حاصل ہو۔ مثلاً دودھ چائے کے لیے پیتے ہیں، جب دودھ آپ پیتے ہیں بناتے ہیں اور یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ نہ ہو، تو آپ دودھ پینے کے بعد اور ہم دودھ پینے کے بعد کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پینا ہمارے دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، دل کے لیے فائدہ مند ہے، صحت کے لیے اچھا ہے۔ یہ ہر بات سے اس لیے پیتے ہیں نا، اگر دودھ کا فائدہ نہیں ہوگا تو دودھ پیا جائے گا، نہیں پیا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کہتے تو نہ پیجیے نہیں پیئیں گے، یا دودھ سے نقصان ہونے لگے تو نہیں پیئیں گے۔ تو آدمی فائدے کے لیے پیتا ہے، ایسی معاملہ دھندے کا بھی ہے۔ اگر موضوع فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہر آدمی چیک کر لے کہ ہمارا باطن ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارا دل ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور کپڑے کے درجات بہت آسانی سے چیک کر سکتا ہے۔ چیک اپ کی مشین آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں، اس کپڑے کا پہلا درجہ ہے کہ آپ شرک سے، کفر سے، بدعت سے، برائیوں سے اور جو شرک کی ہیں، کفر کی ہیں، بدعت کی ہیں، بچنے والے ہو گئے کہ نہیں۔ اگر آپ ہم بچنے والے ہو گئے تو روزے کا پہلا بننا ہے، روزے کا پہلا بننا ہے۔ اور اگر اس کے آگے بڑھے یعنی گناہوں سے بچنے والے بن گئے اور برائیوں سے بچنے والے بن گئے،
یہ دوسرا فائدہ ہے. اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ غیر سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آج ہماری نظر کہیں اٹھتی ہی نہیں، کسی اور کو دیکھتی ہی نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے. یعنی اللہ کی رضا مد نظر ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسجد میں فرمایا تھا کہ شعور سے لے کر اس وقت تک کوئی کام بغیر نیت کے نہیں کیا، کیونکہ ان کا روزہ صحیح ہو گیا تو ان کی نیت ہمیشہ درست رہی. جب ہنستے تھے تو نیت کر کے ہنستے تھے، جب بولتے تھے تو نیت کر کے بولتے تھے. تو روزہ یہی سکھاتا ہے کہ ہم سچے کام کرنے والے بن جائیں اور برائیوں سے بچنے والے بن جائیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور روزہ جو ہے یعنی رمضان جو ہے یہ بنایا ہی گیا رحمت کے لیے، یعنی اس کی وجہ جو ہے یہ رحمت ہے. یعنی رمضان آتے ہی رحمتیں اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے بارش ہوتی ہے تو بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو رکتا ہی نہیں، رہ جاتا ہے. بعض زمینیں بولتی ہیں تو پانی کو روک لیتی ہیں، بعض جذب کر لیتی ہیں، لیکن بارش تو ہوتی ہے. تو اب اگر ہم ہی خراب ہے تو رحمت سے ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا پہلا اثر جو ہے رحمت کا ہے. اب اگر اوپر سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی اوپر سے فرش کسی نے بنا دیا ہے تو فرش توڑ دیجیے آپ، کچی زمین آ جائے رحمت اس سے اندر داخل ہو جائے. یعنی گناہوں کو فرش بنا دیا ہے اور گندگی کا اور ناپاکی فرش بنا دیا ہے، تو اس سے رحمت کا کوئی اثر ہی نہیں ہو پا رہا ہے. تو اگر 10 دن تک ہم نے اس کو کھودا تو کچھ آپا بھاگڑ ہو گیا اور اس میں پانی کچھ جانے لگا، اسی کا نام ہے مغفرت. دوسرا اثر مغفرت کا ہے تو مغفرت کو کے حاصل ہونے لگی. اب اگر 10 دن اور محنت کر ڈالی ہم نے اور بہت ہاتھ کو برابر کیا سب نکال دیے تو ایک کو ملنار آخری میں آپ کا ہو ہی جائے گا کام. بڑی محنت کی 10 دن لگائے، پھر 20 دن لگائے اور پھر آخر کے 10 دن. تو اللہ نے آخر میں جب عید کی رات آئے گی لیلۃ الجائزہ تو اس نے کہا ان کو بھی دے دو بھائی، ان کا بھی کام کر لی جائے تو ایسے کام بن جائے. لیکن جن لوگوں نے پہلے سے کھڑکیاں تیار کر رکھی ہے، بارش آنے والی ہے، جو پیڑے باندھنا ہو باندھ لو اور جہاں چھوڑنا ہو چھوڑ لو اور جہاں ہل چلانا ہو چلا لو. اور اس کے بعد جیسی بارش بھی ان کے کھیت میں لہانے لگے اسی وقت سے ان کا کام بن گیا. اور جو بیٹھے سوچتے رہے کر لیں گے اور انسان کو شیطان یہی بہکاوا دیتا ہے کہ ارے ابھی وقت پڑا ہوا ہے کر لینا، تو اہتمام آدمی نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان کا اہتمام پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. شعبان میں سب سے زیادہ ہوتے تھے. کسی مہینے میں آپ سے اتنے روزے ثابت نہیں جتنے شعبان میں ثابت ہے. یہ اپنے وہی تیاری ہے، رحمت کی برکھا ہونے والی ہے. اب اگر آپ لینا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ تیار ہو جائیں. میرے بھائیوں دوستوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں طے کر لیں کہ آپس میں باتیں نہیں کرنی ہے. سب سے زیادہ برکھا ہوتا ہے باتیں کرنے سے، مسجد باتیں ہے. آپ اور ہم سب کاموں سے ڈالنا ضروری کام جو کرتی ہے اللہ رحمان کی اس کا استعمال کرنا ہے. لیکن تلاوت بات بالکل نہ کریں. اگر تلاوت کریں تو تلاوت کریں، ذکر کریں تو ذکر کریں. لیکن اگر دونوں میں نہیں کر پایا تو لیٹ جائے اور لیٹنے کے بعد آپ بند کر کے دو کام کریں. ایک تو یہ کام کریں کہ دھیان سے رب فکری اے اللہ مجھے معاف کرتے، اللہ مجھے معاف کرتے. زبان سے نہ کہیے، تھک چکے ہیں. دل سے کہیے، دماغ سے کہیے، سوچتے رہیے لیٹ کے، اس میں مزہ آنے لگے گا. آپ مشکل سے دیکھیے بڑا دکھ پائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کو اللہ ہمت دے تو پوری امت کے لیے دعا کیجیے. اللہ اپنے لیے کیجیے، پورے نہیں لیتے لیتے آج ساری امت کے لیے دعا کیجیے. اللہ ہمت یاد ہو وہ دعا کرے. اور جب یہ دعا کریں گے اس کا نام جو دعائیہ رکھا ہے. اگر کوئی یہ کام کرے تو آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن آدمی سوچتا ہے تو دیکھتا ہے جو دماغ کر سکتا ہے، دماغ پیدا کے لیے. اور جیسے پورے بات کر یہ رہا ہے کہ آدمی ادھر ادھر کی باتیں نہ سنیں اور ادھر ادھر نہ بیٹھ کے، اور جب بیٹھے تو بس یہ سوچنے لگے
اور اسی کا دھیان لگائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ معمولی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان دیا ہے، یہ رمضان اس لیے دیا ہے کہ ہمارا باطن ٹھیک ہو جائے اور باطن ٹھیک ہوگا ضرور ٹھیک ہو جائے. لیکن دونوں کا اختلاف نہیں رہتا ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزارنے کے یہ اپنے آپ کو تیار کرنے والے ہو جائیں. یعنی جو جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور مشق کرے کہ یہ کام ہم نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز اس کی برائی کی دور کرتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ چند مہینوں میں نہ صحیح تو چند سالوں میں وہ ایسا ہو جائے گا اس کے بعد اچھائیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں کم ہوں گی. لیکن کوئی مشقی نہ کرے کہ مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں. بہت سے لوگ پہلے سے طے کر لیتے ہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا. یہ تو کوئی منظرانہ بات نہیں ہے. جو آپ کو سمجھ کے فرق کہتے ہیں لیکن سچی بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام کر لیجیے پہلے مجھ سے نہیں ہوتا. کوئی فرق ایسا بھی کام کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا. انسان تو اسی کا نام ہے کہ یہ کہے کہ میں مجھ سے کیا نہیں ہو سکتا، میں ہر کام کر سکتا ہوں. اسی لیے ہمت جو ہے یہ بھی ایمان کا جز ہے. ایمان کا جز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان علو الہمت من الایمان بلند، اور یہ بڑھاپے تک چلتی ہے. اور ہمارے نوجوان جو ہے یہ زیادہ تر اعمال کی غلطیوں میں مبتلا ہیں اور جو پورے ہو جاتے ہیں وہ خیالات کی غلطیوں میں مبتلا ہیں. تو اعمال کی غلطیوں کی دور کرنے کی کوشش کریں جو صحت اور خراب کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں، اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو بیچاروں کو ظاہر کی صلاحیتیں مندہ ہو جاتی ہیں تو ان کا دماغ چلتا رہتا ہے اور مال اور زندگی کی حرص بڑھی ہوئی ہوتی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور پیسہ زیادہ آ جائے. یہ بھی بری بات ہے اس لیے کہ اس کو حرص آ گیا حدیث میں. تو ایسے میں وہ لیٹ کر تو میں نے آج کیا ہے اگر اللہ اپنے لیے دعا کرے اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے ان سے پڑھا بھی زیادہ نہیں جائے گا. یعنی ہمارے جو بوڑھے بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے تو بس لیٹے رہے لیٹے دعا مت کریں اور دعا بھی اتنی آسانی سے آنکھ بند کر کے بس سوچتے رہیں کہ اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے تو اس کا کام بھی بن جائے. میرے بھائیوں دوستوں لوگوں کی بات یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر کریں. اور جب نعمت کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے خواہش سے ہم سب کو ہمکنار کرے. باپ